السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جادو سے دماغ باندھ دیا گیا۔ اگر کسی کا جادو کی وجہ سے دماغ، ناک، کان وغیرہ چیز باندھ دی گئی ہو تو اس کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ عمل جو ہے ان حضرات کے لیے ہے جن کے گھر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاگل ہو چکے ہیں، جو پریشان ہو چکے ہیں، جن کو سمجھ بوجھ ختم ہو گئی ہے، ان کا دماغ بند کر دیا گیا ہو۔ یہ ان کے لیے عمل ہے، عمل بہت مجرب ہے۔ سب سے پہلے مریض کی تشخیص کریں کہ آیا یہ جو اس کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے یہ جادو کا ہے یا جنات کا ہے۔ تشخیص کے بعد ہی آپ اس فیصلے پر پہنچیں گے کہ اس کے اوپر جادو ہے یا جنات ہے۔ تشخیص کے بعد اگر جادو جنات آ رہے ہیں تو پھر یہ عمل کریں، اگر جادو جنات نہیں آ رہے تو پھر آپ ڈاکٹری علاج کروائیں گے۔ اور ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ اگر بعض دفعہ تشخیص میں نہیں آتا، کیونکہ جادو جب سخت ہوتا ہے تو آپ کی روحانی طاقت سے بڑھ جاتا ہے تو پھر تشخیص صحیح نہیں آتی، تو اس لیے اس کے ساتھ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اگر جادو جنات کا علاج آ بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ اس کا جو علاج شروع کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈاکٹری علاج ضرور کرنا ہے، کیونکہ جب بھی جادو آتا ہے، یہ جنات آتے ہیں، وہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کے جسمانی مرض لگا دیتے ہیں۔ جب جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر جو ادویات دی جاتی ہیں وہ اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں جو پہلے اثر نہیں کرتی تھیں۔ جادو جو چونکہ آتا ہے تو وہ جب جسمانی مرض لگاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو پھر اس کا جو علاج ہے وہ بھی بند کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر جو ادویات ہیں وہ اثر نہیں کرتی مریض کے اوپر، یاد رکھیں جادو کے مریض کے اوپر کسی قسم کی ادویات اثر نہیں کرتی۔ اس کے لیے جو بہترین عمل ہے وہ تو ہمارا 7 سلام چہلکاف کا عمل ہے، کیونکہ اس کے پیچھے غیبی طور پہ جنات معاونت کرتے ہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جنات ہیں جو اس عمل کے پیچھے جو ہے عوام کی خدمت کرتے ہیں، انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو معاونت کے لیے کچھ نہ کچھ جنات وہاں سے آ جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں جب اجازت دی جاتی ہے، صدقات ادا کیے جاتے ہیں، تو پھر اس مریض کا نام جو ہے ان کے جنات کے نیٹ ورک میں لکھوایا جاتا ہے، تاکہ وہ جب پڑھے، جب اس کو ترتیب سے بتایا جاتا ہے، طریقہ سکھایا جاتا ہے، جب اس ترتیب سے پڑھتے ہیں تو پھر غیبی طور پہ جنات معاونت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جنات بھی اتنی ہی معاونت کرتے ہیں جتنی اللہ چاہیں گے۔ جنات بھی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، اس لیے ہر کام نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کا مریض جو ہے وہ جادو جنات کا ہے اور اس کا دماغ باندھ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنات ہیں تو وہ گھر میں بھی موجود ہیں۔ گھر کو روحانی طور پہ صاف کریں اور مریض کا علاج شروع کریں۔ مریض کا علاج کرنے کا اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ سفید پلیٹ کے اوپر، جو چینی کی پلیٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ زعفرانی سیاہی سے لکھیں۔ زعفرانی سیاہی تیار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ 1 گرام زعفران لیں، اس کے اندر تھوڑا سا عرق گلاب ڈال کے کچھ گھنٹوں کے لیے یا 1 دن کے لیے یا 1 رات کے لیے آپ رکھ دیں اس کو کسی بوتل میں بند کر کے، تو وہ سیاہی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اسے آپ لکڑی کی کوئی بھی قلم لے لیں یا آپ انک والے پین میں اس کو بھر کے اس کے اندر اس سے کاغذ کے اوپر لکھ سکتے ہیں، یا لکڑی کی کسی بھی قلم سے آپ اس پلیٹ میں یہ عمل کو لکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو لکھنے کے بعد اس کا پانی تیار کر لیں گے۔ پانی تیار کرنے کے بعد آپ اس عمل کو پڑھ کے 11,000 مرتبہ پڑھ کے اس پانی پہ مزید دم کر کے مریض کو پلائیں گے 41 دن تک، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو یہ جادو کا مسئلہ ہے، جو دماغ بندھا ہوا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ڈاکٹری علاج ضرور کروانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹری علاج نہیں کروائیں گے۔ تو تشخیص ضروری ہے اور گھر کا علاج ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظت کے اعمال ضروری ہیں۔ جو بھی شخص اپنے گھر میں اپنے مریض کا، یاد رکھیں یہ عمل اپنے مریض کے لیے ہے، یہ عاملین کے لیے نہیں ہے جو لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیں، کیونکہ عاملین اگر اس عمل سے لوگوں کا علاج کریں گے تو ان کے اوپر رجعت آ سکتی ہے۔ وہ فن عملیات کو پہلے اچھی طرح سیکھیں، پھر یہ عمل استعمال کر سکتے ہیں، عام اجازت ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں کسی مریض کا علاج کریں گے تو آپ اپنی حفاظت کا معمول رکھیں اور صدقات کا یاد رکھیں۔ جادو کے مریض کا جب بھی علاج کرتے ہیں تو گوشت کا صدقہ ضرور دینا ہے۔ گوشت کے صدقے کی ترتیب یہ ہے کہ حسب توفیق آپ بڑا گوشت لیں گے بغیر ہڈی کا، چھوٹا لیں گے تو ہڈی والا۔ مریض کے سر سے الٹا 7 مرتبہ گھمائیں اور اس کو کہیں باہر ویرانے میں پھینک دیں۔ اسی طرح دوسرا جو گوشت ہے حسب توفیق تھوڑا سا، مطلب 2-3 بوٹی نے جو علاج کرنے والے ہیں اور بقیہ گھر والے ہیں ان تمام کے سر سے الٹا 7 مرتبہ گھمائیں، اس کو بھی باہر پھینک دیں۔
یہ ترتیب کم از کم 7 دن تک روزانہ کریں، یا ہفتے میں 1 مرتبہ کی ترتیب رکھیں صدقہ کرنے کی، اس سے بہت جلد فرق پڑے گا، علاج کرنے والے کو رجت نہیں آئے گی، مریض کا علاج بہت جلد ہو جائے گا۔ حفاظت کے اعمال کی پابندی رکھیں، ہمارے حصار کے بہت سارے اعمال موجود ہیں، وہاں سے آپ کوئی بھی آسان علاج آپ حصار کا عمل معمول میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ عمل نوٹ فرما لیں۔ یا حنان انت الذی وسعت کل شیء رحمتہ، اس عمل کو اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور 11,000 مرتبہ پڑھ کے کسی بھی وقت، اس میں وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت آپ کو سہولت ہو، چونکہ عمل لمبا ہے، جس وقت سہولت ہو اس وقت بیٹھ کے پڑھ کے آپ پانی پر دم کر کے مریض کو پلا سکتے ہیں۔ اگر ایک شخص ایک دفعہ میں نہیں پڑھ سکتا تو پھر 2-3 لوگ بھی تعداد مقرر کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 41 دن کے اندر اندر مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے اعمال کو ان لوگوں تک پہنچائے جن کو ان کی ضرورت ہے۔ اس عمل کی تصویری شکل ہماری موبائل اپلیکیشن ادارہ روحانیات سے مل سکتی ہے اور ہمارے فیس بک پیج سے مل سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔